جو اگلی حکومت جس نے آنی ہے اس نے ان مسائل کا حل نکالنا ہے، اور بقول آپ کی پارٹی کی ہوا بھی چل رہی ہے، لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور عمران خان بطور وزیر اعظم، تو آپ نے کوئی اکنامک ٹیم سوچی ہوگی، اس اکنامک ٹیم کے کوئی نام آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی، اسد عمر کو ہم انشاءاللہ اپنا فائنانس منسٹر بنائیں گے. وہ ابھی سے ہی اکنامک ٹیم بنا رہے ہیں، ابھی سے ہی ہم کام کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ریولوشنری قدم اٹھانے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان ایسے نہیں چل سکتا جس طرح چلتا آیا ہے. اب پاکستان چلے گا، آپ کو وہ قدم اٹھانے پڑیں گے جو کوئی حکومت جس کو کہتے ہیں بڑے قدم، وہ کوئی حکومت نہیں اٹھاتی. یہاں کوئی ڈسکس کیا اسد عمر نے آپ کے ساتھ، یا جیسے اسحاق ڈار ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے، ان کے پاس غالباً ایم بی اے کی ڈگری، کوئی جس کے پاس اکانومی کی ڈگری ہو وہ تو نہیں ہے اس اکنامک ٹیم میں آپ کے پاس کوئی؟ میں شارٹ ٹرم میں آپ کو لانگ اور شارٹ ٹرم کی بات کرتا ہوں. لانگ ٹرم تو یہ ہے کہ اپنے ادارے ٹھیک کریں، ملک میں انویسٹمنٹ کی انوائرمنٹ پروڈیوس کریں. یہ جو سی پیک ہے یہ ایک اپرچونٹی ہے، 5 سالہ پلان آ گیا. وہ جو شارٹ ٹرم ہے انشاءاللہ، یہ میرا ایمان ہے کیونکہ میری سب سے زیادہ انٹریکشن اوورسیز پاکستانی سے ہے. یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ ہیں شارٹ ٹرم. اگر ان کو یہ نظر آ گیا کہ آپ کا ملک ٹھیک ہو رہا ہے، گورننس ٹھیک ہو رہی ہے، کرپشن قابو پا گیا، وہ آ کے یہاں انویسٹمنٹ کریں گے. ان کو ہر دوسرے دن کوئی آ کے ان کو تنگ نہیں کرے گا. سب سے بڑا ایسٹ پاکستان کا اوورسیز پاکستانی ہے. اور میں آج آپ کے سامنے پیشن گوئی کر رہا ہوں، ہم نے ان کے لیے یہاں ملک میں وہ انیبلنگ انوائرمنٹ بنا دی جدھر وہ آ سکتے ہیں. پاکستان میں سب سے زیادہ ان کا انٹرسٹ ہے پاکستان ٹھیک ہو. یہ اوورسیز پاکستانیز پہلے بھی پاکستان کو مشکل حالات میں کافی مدد کرتے رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے ایک اسکیم شروع کی تھی، قرض اتارو ملک سنوارو، وہ بھی ڈونیشنز بیس تھی. سوال ہے اکنامک پالیسیز پہ کیسے ہوگا؟ 8 سے 10 بلین ڈالر یہ ڈونیشنز دیں گے یہ اوورسیز پاکستانیز؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، دیکھیں شروع میں تو ہمیں ڈیل کرنا پڑے گا یہ قرضوں سے. اس کے لیے ہم نے 2-3 لوگ جو ایکسپرٹس ہیں. دیکھیں ڈیٹ مینجمنٹ ایک سائنس ہے. آپ نے اتنا بڑا قرضہ واپس کرنا ہے، امیڈیٹلی آپ آئیں گے حکومت میں، کیسے کریں گے؟ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے آپ؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ پوری اس کے اوپر ہمیں بیٹھ کے جب آنے سے پہلے قوم کو بتائیں گے ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے اسے. یہ 2-3 اس کے طریقے ہیں، لیکن ابھی میں وہ بتا نہیں سکتا کیونکہ سارے مشکل آپشنز ہیں. آئی ایم ایف از ون آپشن. پاکستان میں ایزی آپشنز ختم ہو چکی ہیں. آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے؟ ہو سکتا ہے پاکستان شارٹ ٹرم جائے، ہو سکتا ہے نہ جائے. اسد عمر صاحب نے انڈیکیشن دی ہے کہ شاید جانا پڑے. دیکھیے آپ اگر اس وقت پاکستان کے اندر فورن ایکسچینج نہیں آتا اور اسی طرح ایکسپورٹس ہیں 50 ارب پہ پہنچ گئی ہیں، امپورٹس 20 ارب سے کم ہو گئی ہیں، یہ 30 ارب کا اتنا بڑا خسارہ ہے. اس کو شارٹ ٹرم میں کیسے پورا کریں گے؟ پلس ڈیٹ سروس کرنی ہے، پلس پہلی ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے. اس کے لیے ایک پوری ہم انشاءاللہ میں ابھی بات نہیں کرتا ہوں، اس کے لیے ہم پورا الیکشن سے پہلے قوم کو بتائیں گے کہ کیا ہماری اسٹریٹجی ہوگی ڈیٹ قرضے سے ڈیل کرنے کے لیے. گورننس ایشوز کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس میں ایک نظام عدل بھی ہے. نظام عدل کو ریفارم کرنے کے لیے آپ نے کچھ سوچا ہے؟ کچھ ایسے لاز جس میں جو لٹیگیشن ہے وہ کم ہو سکے، جو بیک لاگ آف کیسز ہے وہ کم ہو سکے، جو قوانین ہیں جو گورے کے دور کے بنے ہوئے اس میں کوئی ریفارمز، کچھ وہ ایجنڈا آپ نے ترتیب دیا ہے؟ جو گورننس کی بیک بون ہوتی ہے وہ انصاف ہوتا ہے. آپ جتنا بہتر انصاف دیں وہ آپ کی گورننس سسٹم بھی ٹھیک کرتی ہے، وہ انویسٹمنٹ لے کے آتی ہے. اگر آپ کسی انویسٹر سے پوچھیں، وہ سب سے پہلے یہ پوچھے گا کہ آپ کے جو کانٹریکٹ انفورسمنٹ ہے وہ آپ کے پاس قوانین ہے، آپ کے پاس سسٹم ہے کہ آپ کے کانٹریکٹ انفورس ہو سکتے ہیں. مثلا میں انویسٹ کرنے آیا ہوں پاکستان میں لوکل انویسٹر کے ساتھ انویسٹ کرتا ہوں، وہ میرے پیسے ہیرا پھیری کرتا ہے. میرے پاس جب تک وہ فورم نہیں ہوگا کہ مجھے ریڈریس کریں، میں انویسٹ نہیں کروں گا پیسہ. دبئی میں آپ ایک وجہ یہ ہے وہ کیوں جا کے دبئی میں انویسٹ کرتے ہیں، وہاں کے گورننس سسٹم اچھا ہے، ان کے پاس ریکورس ہے. ان سے کوئی دھوکہ کرتا ہے وہ جا کے عدالت میں ان سے انصاف ملتا ہے. تو ہم نے کے پی میں کیا کیا میں بتاؤں، صرف سمپلی ایک چھوٹی سی چیز ہے. پاکستان کے اندر ہمارا سب سے بڑا مسئلہ پراپرٹی. آپ آدھے کیسز دیکھ لیں عدالتوں میں پراپرٹیز کے ہیں، آدھے کیسز کیوں ہیں پراپرٹیز کے. آج کیس آپ کریں پراپرٹی کا تو وہ 30 سال تک چلتا رہے گا. یہ جو قبضہ گروپ بنے ہیں پاکستان میں، بنے اس لیے ہیں کہ انہیں پتا کہ پراپرٹی کا کیس حل نہیں ہوتا. میں آپ کے اوپر قبضہ کر لوں، آپ جائیں عدالت میں تو وہ
मुझे पता कि हाल ही नहीं होना, और अगर मैं ताकतवर हूं मैं कुछ भी कर सकता हूं, रिश्वत दे सकता हूं। केपी में क्या किया, जो सिविल प्रोसीजर कोड है जो 1907 में बनी थी, जो अंग्रेज ने बनाई हुई थी, ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में उसके अंदर रिफॉर्म लेके आए हैं। आज हमने चीफ जस्टिस, हमारी जो गवर्नमेंट बनी केपी में, चीफ जस्टिस, 7 चीफ सेक्रेटरी, 7 हमारी गवर्नमेंट के लोगों ने बैठ के एक जो कानून पास किया, सिविल प्रोसीजर एक्ट जो पास किया है, 1 साल के अंदर सारे केस हल होंगे। आज आपका सेंटर में भी इस तरह के प्लान हैं आपके? 100% ये करने पड़ेंगे। आप एक तो पहले ये आप बताए ना कि आपका आज प्रॉपर्टी का केस शुरू होता है, पख्तूनख्वा के अंदर एक्ट पास किया है और पूरा प्रोसीजर बनाया है कि 1 साल के अंदर केस हल होगा। सेंटर के लिए हमने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दिया है, रिकमेंड किया है, वो हमारे हाथ में नहीं थी, वो सेंटर के पास है। ये जो क्रिमिनल केसेस हैं वो कोलैप्स कर, पाकिस्तान में क्रिमिनल प्रोसीजर कोलैप्स कर गया है। एक मैं मिसाल देता हूं जल्दी से, एक मर्डर केस हुआ 90s के मिड 90s में पख्तूनख्वा में। किसी ने 3 आदमियों ने जाके एक घर में अटैक किया और उन्होंने 3 लोग कत्ल कर दिए। उनमें से वो घर वालों ने एक को पकड़ लिया, वो आदमी को उन्होंने पकड़ा, वो अदालत में गए। जब तक अदालत में अभी केस चल रहा था, ये इस पार्टी ने उनके 2 और लोग मार दिए, उनको प्रेशराइज करने के लिए केस वापस लो। वो जब तक उनको सजा होती है, जब तक उस आदमी को जब वो फांसी पे पहुंचता है तो 6 लोग मार चुके होते हैं 20 सालों में उन दूसरे लोगों के। ये कौन सा इंसाफ है? यानी आप अगर किसी को कातिल को पकड़ लें, उसको सजा देते देते 6 और लोग मरवा लें। ये जब तक क्रिमिनल केसेस हैं, इनकी जब तक रिफॉर्म्स नहीं, जो हमने रिकमेंड किया सेंटर के अंदर करें। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद जब दोबारा $1 डील खेलो और जीतो 100 गाड़ियां इस रमजान जीतो पाकिस्तान में। आप सोच रहे होंगे कि $1 यानी 100 रुपए में कैसे मिलेगी आपको गाड़ी? तो उसका तरीका निहायत ही आसान है। सबसे पहले ARY सहूलत वॉलेट या जीतो पाकिस्तान की एप्लीकेशंस को अपने फोन में डाउनलोड करें और फिर $1 डील में खुद को रजिस्टर करें।